ایک صاحب نے مجھے کہا کہ جتنے ریپ کے واقعات ان ملکوں میں پردے والے ملکوں میں ہوتے ہیں نا, جہاں پردہ ہے عورتیں پردہ کرتی ہیں, اتنے یورپ امریکہ میں نہیں ہوتے. حالانکہ وہاں تو آزاد گھومتی ہیں, وہاں تو مرد کی نظریں ایسے ٹھرکی نگاہیں نہیں ہوتی مردوں کی, حالانکہ وہاں تو چڑیاں پہن کے گھوم رہی ہیں, کوئی کسی کو نہیں چھیڑتا, اور یہاں برقعے میں بھی گھر تک پہنچا کے آتے ہیں. تو اصل مسئلہ برقعہ نہیں ہے, یعنی گویا اسلام جو ہے نا تمہیں صدیوں پیچھے دھکیل رہا ہے. اسلام کے حکام ایسے ہیں جو اس زمانے کے حساب سے چلنے والے نہیں ہیں. یہ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. انگریز کسی عورت کے گھر تک اس لیے نہیں جاتا کہ اسے گھر تک جانے کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے اسے گھر تک جانے کی. ہمارے ہاں چند معاشرے میں ٹھرکی ہیں جو گھر تک پہنچتے ہیں, مانتا ہوں میں, میجورٹی ایسی نہیں ہے. آپ اس ملک میں زنا پر پابندی لگا دو, ان ممالک میں گھر سے اغوا کر کے لے کے جائیں گے وہ, ٹھیک ہے نا. جب ان کو حرام کاری کے اتنے ذرائع ان کے پاس میسر ہیں تو انہیں کسی کے گھر تک جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں نے ان سے سوال یہ کیا, مجھے یہ بتاؤ کہ گوروں میں, غیر مسلموں میں جو یورپ امریکہ میں رہتے ہیں, کوئی ایک فیصد کیا ایک شخص بھی ایسا ہے جو زنا سے بچتا ہو؟ ایک شخص بھی ایسا ہے جو بدکاری اور زنا سے بولو بچتا ہو؟ اور ہمارے ملکوں میں 99.9% لوگ ہیں جو زنا سے بچتے ہیں, ساری زندگی ایک عورت پر اکتفا کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا اس معاشرے کا ایک خوبصورت امیج ہے جو دنیا کے سامنے آنا چاہیے. ہاں, آپ نے اس زنا کو لیگل قرار دے دیا ہے, اس لیے آپ برے ہو کر بھی کیا بن گئے؟ بولو, اچھے بن گئے. جب آپ نے ایک آدمی کو زنا کی اجازت دے دی تو وہ بدنظری کر کے ٹینشن کیوں, وہ تو چھچھوڑ بنا ہوگا بدنظری اس کے لیے. وہ لوگ کہتے ہیں مارکیٹوں میں کوئی کسی عورت کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے, ہمارے ہاں کوئی عورت کی آنکھیں بھی کھلی ہوں گی تو گھر تک بولو پہنچے گا. اسلام جس معاشرے میں عورت کو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک چھپنے کا حکم دیتا ہے, اس معاشرے میں اسلام نکاح کے بغیر عورت تک پہنچنے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا. اس معاشرے میں خطرات ہوں گے کیونکہ آپ باؤنڈ ہیں. تو آپ جب باؤنڈ ہیں کہ آپ نے حلال راستہ ہی اختیار کرنا ہے, تو حلال راستہ جب آپ نے اختیار کرنا ہے تو اس میں ظاہر ہے حلال محدود ہوتا ہے, حرام کیا ہوتا ہے؟ لا محدود. تو اس میں آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا. تو اسلام جب تک عورت کو پردہ نہیں کرائے گا معاشرے میں تباہی پھیلے گی. ہاں, اگر آپ زنا کو لیگل کر دیتے ہیں, جس نے جس سے منہ کالا کرنا ہے آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے کرے, پھر پردے کے تکلف کی ہم بھی مانتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے. تو بات اس پہ ہونی چاہیے کہ یہ جو آپ نے زنا کو لیگل کر دیا ہے, یہ اچھا کام کیا کہ برا کام کیا؟ زنا کو تو لیگل کر دیا نا. اس زنا کے لیگل کرنے کا نقصان کیا ہوا ہے؟ خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی. ان ایتھیس لوگوں سے آپ پوچھو کہ آپ لوگ اپنی ماں کی خوبیاں تو بیان کرتے ہو, باپ کی خوبیاں کیوں بیان نہیں کرتے آپ کبھی؟ باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو ہے کہاں, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ سنگل مدر کے قائل ہیں, یہ باپ کے قائل نہیں ہیں. یہ تباہی ہے اس معاشرے میں. تو دیکھو ہمارے لوگ جو ہے نا, جو مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں, یہاں کچھ برائیاں ہیں, لیکن جب آپ اس برائی کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا ان کی اچھائی کی جڑ میں برائی ہے, اور ہماری برائی کی جڑ کیا ہے؟ اچھائی پر مبنی ہے. کچھ اچھے کام ہیں جس کی وجہ سے کچھ برائیاں ہوتی ہیں, وہاں برائی ہی کو لیگل کر دیا ہے, تو اب ان کو چھوٹی برائیوں کی ضرورت نہیں ہے. شراب پہ پابندی لگا کے دکھاؤ ان کنٹریز میں, دیکھو کتنے لوگ اس قانون کو فالو کرتے ہیں. ہمارے ہاں پابندی نہیں ہے, پھر بھی الحمدللہ لاکھوں کروڑوں لوگ بچتے ہیں. اگر شراب الاؤ بھی ہو جائے نا, پھر بھی ہمارے یہاں میجورٹی نہیں پیے گی. یہ مذہب ہے, اسلام ہے جس نے ان کو روکا ہوا ہے. اور اب تو ہمارے کنٹریز میں بھی زنا پھیل گیا ہے, یعنی جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. اس کے باوجود 99% سے زیادہ لوگ زنا سے بچ رہے ہیں. کون سی طاقت ان کو روک رہی ہے؟ عورت سے بچنا مرد کے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. یقین نہ آئے, کسی گورے سے کہو تو 10 سال بچ کے دکھا, اور ہمارے یہاں 30 سال میں جس کی شادی ہو رہی ہے 15 سال اپنے آپ کو زنا سے بچاتا ہے. خدا کی قسم یہ حوصلہ کسی انگریز میں نہیں ہے, اتنا اپنے نفس پہ کنٹرول, اتنی پاور کہ اپنے آپ کو برائی سے روکے. یہ کسی گورے میں, اس لیے انہوں نے اس برائی کو کیا کر دیا؟ لیگل, کہ یہ برائی نہیں ہے. تو اس پہ بحث کرو. اس لیے بحث ان سے اس پر ہونی چاہیے کہ زنا برائی ہے یا نہیں ہے. جب زنا کا برا ہونا ثابت ہوگا, پھر دیکھو کس ملکوں میں زنا کا ریشو زیادہ ہے اور کن ملکوں میں کم. اسلامی ملکوں میں آٹے میں نمک کے برابر, اور غیر مسلم ملکوں میں ہر شخص زنا کر رہا ہے, ہر شخص زنا کر رہا ہے. اور یہ جو آپ نے اس کو, ایک لبرل نے اس پہ یہ بھی تبصرہ کیا ہوا تھا کہ ان ملکوں میں زنا کرنا, زنا سے مراد آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے مرد اور عورت کا ملاپ, یہ برائی ہے ہی نہیں, تو لہذا وہ برے نہیں ہیں. ارے یعنی جو برائی ہو رہی ہے, آپ نے اس کی ڈیفینیشن چینج کر کے کہہ دیا کہ دیکھو ایک آدمی چرس پیتا ہے, ہم تو چرسیوں کو برا سمجھتے ہیں نا. ابے چرسی سے کیا ہمیں سمجھائے گا؟ لوگ کہتے ہیں نا وہ چرسی کیا ہے, میں چرس کو برا ہی نہیں مانتا. اب آپ اس سے بحث کرو گے, ابے کیا ہو گیا, اب آپ بولو گے, کہہ گا یہ تو اینٹی ڈپریشن ہے, جب ٹینشن ہوتی ہے پیو, مزہ آتا ہے. مزہ جب آ رہا ہے تو اپنے خرچے پہ آ رہا ہے, تو کسی کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ وہی چیز جو معاشرے کی سب سے بڑی گالی تھی, وہ اچھا لیبل لگا کے کیا بن گئی؟ خوبی بن گئی. یہ تو اینٹی ڈپریشن چیزیں لیتا ہے اور یہ اینٹی ڈپریشن چیزیں نہیں لیتا. تو جو ڈپریشن سے بچنے کا انتظام کرتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے, جو انتظام نہ کرے وہ اچھا ہوتا ہے. بھائی ظاہر چرسی اچھا ہو گیا, پھر اس دلیل سے کیا ہو گیا؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو اس ایتھیس تک میرا کوئی یہ پیغام پہنچا دے
کہ اسلام کے اگر آپ کسی آدھے حکم کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو وہ واقعی کھوپڑی میں نہیں آ گا. اسلام میں یہ جو پردے کا حکم ہے نا, یہ یورپ اور امریکہ کی عورتوں کے لیے نہیں ہے. جس معاشرے میں زنا لیگل ہے اس میں تو چڈی پہن کے گھومو, بنیان پہن کے گھومو, کیا کرنا ہے اگلے نے؟ وہ نائٹ کلب جا کے منہ کالا کرے گا اپنا, اسے کسی کی چڈی بنیان سے کیا لینا دینا بھائی؟ وہ تو کہے گا چڈی پہننے کا بھی خام خامے تکلف کیا. اور ان ملکوں میں بات ذرا حیا کے خلاف ہے. ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے 80-90% لوگ اپنی خواہشات کو بیدار کرنے کے لیے ٹیبلٹ کھاتے ہیں, دوائیں کھاتے ہیں.